حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ واہل طاعتہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جبر الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ ساری اونچی آواز میں پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا اور اونچا پڑھ لو سارے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجہک المنیر لقد نقر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر پڑھ لو بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى سنیا دے پیر سارے یار ویکھ لے سنیا دے پیر سارے یار ویکھ لے چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے سنیا دے پیر سارے یار ویکھ لے چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے سنیا دے پیر سارے یار ویکھ لے چوانال کر کے تو بولو بولو چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے اور رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاراں دے رتبے نرالے ہیں مدنی دے یاراں دے سچے موتی نالے پھل گلزاراں دے ہر ایک موتی رنگ دار ویکھ لے ہر ایک موتی رنگ دار ویکھ لے چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے سنیا دے پیر سارے یار ویکھ لے چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے اور نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا بھائی چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا نبوت دا چایا جس پار ویکھ لے نبوت دا چایا جس پار ویکھ لے پڑھ لو چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے سنیا دے پیر سارے یار ویکھ لے چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے اور اڈی نال غار دے سوراخ نو لکایا اے جھولی وچ بستر آقا دا بنایا اے ہوئے دیندا رہیا پیرا پیرے دار ویکھ لے دیندا رہیا پیرا پیرے دار ویکھ لے پڑھ لو چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے ایک بار یہ جملہ گونج پا دے ہو چوانال کر کے تو پیار ویکھ لے ہوئے سنیا دے پیر سارے یار ویکھ لے چوانال کر کے تو ویکھ لے چوانال کر کے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام لجپار کریم آقا دی بارگاہ ناز دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار گرامی قدر احباب واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں گزشتہ جمعہ
شہنشاہ صداقت، تاجدار صداقت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر، سارے آنکھوں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہستی ہے جدے بارے حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، فرمایا نبیاں تو بعد انساناں وچوں سب تو اچا رتبہ تے مرتبہ رب نے صدیق اکبر کو عطا کیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دیاں 17 آیات کریمہ جنہ آیات دے اندر اللہ کریم نے نبی دے یار دا ذکر فرمایا ہے۔ انج کہہ رہو رب نے اپنے یار دے یار دا ذکر فرمایا ہے۔ اور جڑی آیت بینہ میں پڑھی فرمایا والذی جاء بالصدق کے 24واں سپارہ سورہ زمر، فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا والذی جاء بالصدق او ہستی جڑی سچ لے کے آئی، وصدق به اور او جنا جن نے اس سچ نو سچا منیا تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، اللہ فرماندا ہے اے سچ لے کے آن والا بھی متقی ہے، جڑا تصدیق کرن والا ہے اسا اونوں بھی متقی بنا دیتا ہے۔ اور دیکھو دنیا دے اوتے میں ہوواں تسی ہووے ایکس وائی زیڈ کوئی بندہ بھی ہووے، پوری دنیا تے مشرق مغرب شمال و جنوب پوری کائنات دے اندر کوئی بندہ بھی نبی دے متقی ہون تے شک کرے استغفر اللہ معاذ اللہ، یا جناب صدیق اکبر دے متقی ہون تے شک کرے معاذ اللہ، انہاں دے شک کرن دے نال نہ نبی دے تقوی تے فرق پیندا ہے تے نہ ابو بکر صدیق دے تقوی تے فرق پیندا ہے، کیونکہ نبی ہوے صدیق ہوے تینوں تے مینوں کوئی خطاب دیندا ہے، دنیا دا کوئی وڈیرا، دنیا دا کوئی چودھری، دنیا دا کوئی افیسر، اسی بڑا ناز کرنے ہیں، بڑا فخر کرنے ہیں جی وقت دے بادشاہ نے یا ویلے دے وزیر نے یا ویلے دے چودھری نے مینوں اے خطاب دیتا ہے، مینوں اے لقب دیتا ہے یا مینوں اے سرٹیفکیٹ دیتا ہے، لیکن یہ تے دنیا دے لوگ نے اس ابو بکر یا اس نبی دے تقوی وچ کینے کوئی شک کر سکتا ہے یا کینے فرق آ سکتا ہے؟ جنوں لقب تے خطبے، جنوں لقب تے خطاب کوئی عام بندہ نہیں، پوری کائنات دا پروردگار عطا فرما رہا ہے۔ رب آندا نبی بھی متقی ہے تے صدیق بھی، بولو بولو صدیق بھی متقی ہے۔ ہن تیرے تے میرے یا کوئی ایکس وائی زیڈ نبی دے تقوی وچ شک کرے اپنا منہ تے کالا کر سکتا ہے، لیکن صدیق دے مقام وچ فرق نہیں آ سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہستی ہے رب جدیاں سچائیاں دیاں آپ گواہیاں پہ دیندا ہے، اللہ خود جدی سچائی دی گواہی دے، فرمایا جڑا آیا ہے وہ بھی سچا، جو لے کے آیا ہے وہ بھی سچا، اور جن نے سچ منیا ہے وہ بھی سچا ہی بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر جدوں بھی صداقت دا ذکر ہوتا ہے کسی بھی مقام تے، کسی بھی موقع دے اتے، اللہ جدوں صدیقاں دا ذکر کردا ہے، سچیاں دا ذکر کردا ہے، تے قرآن پاک دے رنگ بڑے وکھرے تے نرالے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک یہ مقام ہے جڑا میں پڑھیا، آؤ 2 آیات اور پڑھنے ہیں جتھے پروردگار اپنے سچیاں دا ذکر کردا ہے، صدیق لوکاں دا ذکر کردا ہے۔ توجہ ہے، آکھو سبحان اللہ، اچھا آکھو سبحان اللہ، ایک باری پھر آکھو سبحان اللہ۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے جدوں پھر تیرا تے میرا پروردگار صداقت دا ذکر کردا ہے، صدیقاں تے سچیاں دا ذکر کردا ہے، پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرمانا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو اللہ کو ڈریا کرو، وکونوا مع الصادقین، میرے سچیاں دے نیڑے رہیا کرو، میرے سچیاں دے نال رہیا کرو۔ پروردگار دوجے مقام تے صدیقاں دا ذکر فرماندا ہے، اللہ فرماندا ہے من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اچھا کھو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جڑا رب تے رب دے نبی دی گل مندا ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دی گل مندا ہے، پروردگار فرماندا ہے فاولئک مع الذین، اسی انہاں لوکاں دے نال کر دینے ہیں۔ نال کنہاں لوکاں دے؟ فرمایا میں نبیاں دے نال کر دینا، میں صدیقاں دے نال کر دینا، میں شہیداں دے نال کر دینا، میں اپنے نیک بندیاں دے نال کر دینا۔ پروردگار فرماندا ہے وحسن اولئک رفیقا، بندیا یاری لانیاں نبیاں نال یاری لایا کر، صدیقہ نال یاری لایا کر، شہیدہ نال یاری لایا کر، نیک تے بندیاں دے نال یاری لایا کر۔ اے میرے پروردگار جے انہاں نال یاری لا لئیے، انہاں نال تعلق بنا لئیے، انہاں دے نال نسبت پیدا کر لئیے، یا اللہ سانو کی ملے گا؟ پروردگار فرماندا ہے وحسن اولئک رفیقا، انج دے یار بن جاندے نے، نہ دنیا تے بے آسرا چھڑ دینے، نہ آخرت وچ بے آسرا چھڑنے۔ فرمایا انج دے یار نے جے تو انہاں نال تعلق بنائے، یہ تیری دنیا کی، تیری قبر کی، آخرت تک۔ اور میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے ذیشان سنو، حضور نے فرمایا قیامت والے دن رب نے جنت انہوں ہی دینی ہے جدے دل وچ میرا ایمان ہوئے گا تے میرے یار صدیق دا پیار ہوئے گا، میرے یار صدیق دی محبت ہوئے گی۔ گویا وحسن اولئک رفیقا، فرمایا انج دے تیرے بیلی بنن گے، تیری قبر وچ بھی تیرے سر تے ہون گے، تیرے حشر وچ بھی تیرے سر تے ہون گے، پر انہاں دے نال تعلق بنانا پوے گا۔ اور دیکھو ایک نکتہ سمجھ جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام جدوں 950 سال تبلیغ کر دے رہے، 70 بندے مسلمان ہوئے، ادھروں سیلاب دا پیغام آ گیا، طوفان دا پیغام آ گیا، میرے نوح تباہ کر دینا انہاں سارے نو، یا اللہ جڑے میرے نے فرمایا کشتی بنا لو، اس کشتی وچ سوار کر لو، جڑے کشتی وچ آ جان گے وہ تیرے نے، جڑے نہ آؤن گے وہ شیطان دے نے، ونڈ پا دیتی رب نے۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دنیا دے پہلے نجار، پہلا ترخان، پہلا مستری جڑا لکڑی دا کام کرنا والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پھٹے چیر کے جدو کشتی بنانی شروع کی تھی، حضرت نوح نے پھٹے جوڑے نا، تے رات گزری تے دن چڑھ کے ویکھیا تے پھٹیاں نو گھن لگ گیا تے پھٹے کھا کرتے۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر دوبارہ پھٹے جوڑے، پھر پھٹے جوڑ کے پھر راتی گئے، دن چڑھیا تے پھر پھٹیاں نو گھن، کئی دن سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام یا اللہ تیرا ہی حکم ہے، تیرے فرمان دے مطابق کشتی پیا بنانا تھی، ایک ہی معاملہ پھٹیاں نو کون کیوں لگ جاندہ ہے، کیڑے کھا جاندے نے۔ پروردگار نے فرمایا نو نسخہ میں دینا کر، توں لے تیرے پھٹے صدا ہی بچ جان گے، تیرے پھٹے صدا ہی محفوظ ہو۔ ہن ہے نبی ہے وقت دا نبی ہے، یا اللہ کی نسخہ ہے؟ فرمایا 4 نا دسنا، 4 پھٹے لے، میرے آقا دے، میرے نبی دے، میرے یار دے، 4 یاراں دے نام لکھ لے، ایک تے ابو بکر دا نام لکھ لے، دوجے تے عمر دا نام لکھ لے، تیجے تے عثمان، چوتھے تے علی لکھ لے۔ یا اللہ پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا انہاں دے نام پھٹیاں تے لکھ، تیری کشتی قیامت تک محفوظ ہو جائے گی، اسی انہوں کیڑیاں تو بچا لواں گے۔ ہن گل سمجھنا، جے نوح ہوئے، نوح دے زمانے دے اندر اللہ کے 4 پھٹیاں تھے، میرے نبی دے یاراں دے نام لکھ لے، میرے نبی دے نوکراں دے نام لکھ لے، ابو بکر، عمر، عثمان تے علی، انہاں دے نام لکھ لے، تیری کشتی دنیا دے کیڑیاں تو بچ جائے گی۔ آج سنیا میں بھی دعوت دینا، اپنے سینے تے ابو بکر دا نام لکھ، عمر فاروق دا نام لکھ، عثمان غنی دا نام لکھ، مولا علی دا نام لکھ۔ جے نوح دی کشتی کیڑیاں تو بچ سکتی ہے، نبی دے یاراں دے نام لکھ لے، قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مصطفیٰ کے ہم سفر، بولو بولو، مصطفیٰ کے ہم سفر،
گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر، تیری جان میری جان حضرت عثمان، حضرت عثمان، تیری جان میری جان، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ تحقیق۔ جے نو دی کشتی ہے نا یاراں دے ناماں دے وسیلے نال بچ سکدی ہے تے خدا دی قسم میرا تے ایمان ہے، جے سینے تے نبی دے چواں یاراں دے نام لکھ لویں گا۔ اج لوگ کی گلاں کردے نے جی انہاں دا اختلاف سی، سنو حضرت مولا علی شیر خدا تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ انہاں دوواں دا جے نبی دے غلام سن تے یارانہ وی آیا سی، تے یارانہ انجدا سی ادھروں صدیق نے نکلنا کرنا، ادھروں مولا علی نے نکلنا، تے راہ وچ ٹاکرا ہونا، ملاقات ہونی، تے علی نے انتظار کرنا کہ ابو بکر پہلا سلام آکھے، گل سننا ذرا، علی نے انتظار کرنا کہ ابو بکر پہلا سلام آکھے، تے ابو بکر نے انتظار کرنا کہ علی پہلا سلام آکھے، حالانکہ پہلا سلام کرنا سنت ہے، اور سنو حضور نے فرمایا جڑا پہلے سلام کرے اللہ او دے نام دا محل بنا دیتا ہے، جڑا پہلا سلام کرے، پھر یہ بھی حدیث پاک وچ آندا حضور نے فرمایا جڑا بندہ روزانہ 10 بندیاں نو سلام کرے السلام علیکم، کوئی اوکھا نہیں، کوئی محنت نہیں لگتی، 10 بندیاں نو سلام کرے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ او دے 10 سال دے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا سوکھا جا نسخہ یار۔ تے حضرت علی نے انتظار کرنا کہ ابو بکر پہلا سلام کرن، ابو بکر نے انتظار کرنا کہ علی پہلا سلام کرن۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم مولا علی دے نال آ رہے، ہن علی نہیں بولے، عمر فٹو فٹ بول پے السلام علیکم، ہن صدیق اکبر بھی خاموش نے تے علی بھی خاموش نے، انہاں جا کے نا شکایت لائی حضور دی بارگاہ وچ، یا رسول اللہ علی تے ابو بکر جدوں بھی آمنے سامنے ہوندے نے علی ابو بکر نو سلام پہلا نہیں آندا، ابو بکر علی نو سلام پہلا نہیں آندا، ایدی کی وجہ ہے؟ حضور مسکرا پے، حضور مسکرا پے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا عمر تینوں راز دا نہیں پتا، یا رسول اللہ راز ہی تے پوچھنا چاہنا، حضور نے فرمایا اے دوویں ہی چاہندے نے جڑا پہلا سلام کرے او دا جنت چ محل بن جاندا ہے، ابو بکر چاہندا ہے علی دا محل بن جائے، علی پیندا ہے عمر دا محل بن جائے۔ یہ تے اس سوچ نو ایک دوجے نو سلام نہیں کردے، تائیوں تے میں نہ ہے کرنے ایک ہمشل کی ہے ہوئے کرنے ایک ہمشل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی ہے وہ کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مشرب ہے یا حرانے نبی، ہم مشرب ہے، ہم مشرب ہے یا حرانے نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں، پروردگار فرمانا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایدہ ترجمہ انج کر جائیے، کسی شاعر نے ترجمہ کی گیتا ہے، آندہ صدیق صداقت کا، صدیق صداقت کا، انمول خزینہ ہے وہ صدیق صداقت کا۔ تسی بھی نبی دے یار نو راضی کر لو، صدیق
صداقت کا، صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے، کیونکہ صدیق کا سینہ تو، صدیق کا سینہ تو آقا کا مدینہ ہے، صدیق کا سینہ تو والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ اکبر، اونچا بولو سارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے، سارے آخلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے ایک دن حضور دے کول بیٹھے ہیں، ویک صدیق نو رب نے کنج دیاں بکھرا ہی مقام دیتا ہے۔ فرماندے نے ایک دن حضور دے کول بیٹھے ہیں تے جبریل آ گئے، آ کے اندر یا رسول اللہ رب بند ہے منو اے ترے شیواں پسند نے، اللہ آندہ منو اے تین چیزاں پسند نے۔ ہن چیزاں کیڑیاں اے نہیں دسیاں، منو تین چیزاں پسند نے۔ یا رسول اللہ تسی اپنے غلاماں کو بھی پوچھ لو انہاں نو کیڑیاں کیڑیاں شیواں پسند نے، انہاں نو کیڑی کیڑی شے پسند ہے۔ ہن سب تو پہلے حضرت عمر فاروق اگے بیٹھے، فرمایا فاروق تسی دسو۔ انہاں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ میری جان، میرا مال تے میرے سارے تو ود کے آقا میں تواڈے نال پیار کرنا، یہ میری سب تو پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت بلال، حضرت سلمان صحابہ نو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، تے حضرت صدیق اکبر نا چاچڑ دی چومب مار کے تے ایک پاسے حضور دے بیٹھے ہوئے نے، اینڈ تے حضور نے صدیق نو پوچھا تے مسکرا پئے، حضور نے صدیق وال ویکھیا تے مسکرا پئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا ابو بکر تو بھی دس تینوں کیڑی شے پسند ہے؟ انہاں سارے اپنی اپنی گلاں دسیاں نے، تیریاں بھی ترے پسندیدہ شیواں کیڑیاں نے، کیڑیاں تیریاں تین خواہشاں پسند شیواں نے؟ جناب صدیق اکبر باندھ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آقا پتہ رب نو میں تے پتہ تانوں نہیں آیا وے۔ حضور فرمایا پتہ ہے پر تاں یہ تینوں پوچھنا چاہنا نا کہ دنیا والے نو پتہ چلے کہ خواہش رکھو تے میرے یار ورگی رکھیا کرو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا فرما دے ابو بکر بول تیری پسندیدہ تیریاں ترے خواہشاں کیڑیاں نے؟ رب نے بھی ترے چیزاں نو پسند کیتا ہے، عمر نے بھی دسیاں نے، عثمان دسیاں، علی دسیاں، بلال تے سلمان نے دسیاں، صہیب نے دسیاں، طلحہ زبیر نے دسیاں، ابو بکر تو بھی دس۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے آندے نے آقا اے واللیل زلفاں والیا، اے بدوہا دے مکھڑے والیا، آقا میرا دل کر رہا ہے ابو بکر دی پہلی خواہش ہے یا رسول اللہ ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری پہلی خواہش ہے بیٹی ابو بکر دی ہوئے، بیوی مصطفیٰ دی ہوئے، بیٹی ابو بکر دی ہوئے، کملی والیا بیوی مصطفیٰ دی ہوئے۔ میرے نبی مسکرا پہ میرے آقا فرمایا جبریل، میرے آقا فرمایا صدیق مبارک ہوئے، جبریل نے ہونے ہونے میرے کنہ چ دسیا ہے سونیا لوکانو اعلان کر کے دس دیو صدیق زبین تے خواہش کی تھی اللہ نے عائشہ نو تیرے نقاب وچ قبول فرما لیا۔ صدیق زبین یا نبی یا نبی غلام ہے موت بھی قبول ہے وہ زندگی فضول ہے۔ فرمایا صدیق زمین تے خواہش کردہ رب قبول فرما لیندہ۔ حضور فرمایا دوجی خواہش، دوجی کیڑی شے پسند ہے؟ جناب صدیق اکبر بول کے آندے نے یا رسول اللہ دوجی خواہش مال میرا ہوئے،
مال میرا ہوے قدم مصطفیٰ دے ہون میں نچھاور کردا رہاں میں لٹاندا رہاں میرے نبی پھر مسکرا پے میرے نبی نے فرمایا جبریل نے ہونے میرے کان وچ دسیا ہے پروردگار فرماندا ہے سونیا تیرے یار نے خواہش کیتی ہے اساں اے بھی قبول فرما لئیے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تیجی خواہش بول جناب صدیق اکبر بول کے آندے نے سونیا تیجی خواہشیں میں اکھاں میریاں ہون چہرہ یار دا ہوے اکھاں میریاں ہون مکھڑا تواڈا ہوے جی کر دے سونیا محبوبا تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں پڑھ لو جی کر دے سونے محبوبا تینوں کول بٹھا کے سارے بولو جی کر دے سونے محبوبا تینوں کول بٹھا کے اگلا جملہ سمجھو لوں دیاں اکھیاں بن جاونے لوں دیاں اکھیاں بن جاونے محتاج میں نہ ایک اکھ دا روا آندے نے صرف اے اکھ نہیں جسم دا لوں اکھاں بڑے تے میں رج کے یار ویکھا آقا ہے میری تیسری خواہش ہے حضور فرمایا جبریل ہونے میرے کان میں دسیا رب نے بھی قبول فرما لیا رب نے یہ بھی قبول فرما لیا واہ صدیق تیری عظمت نو سلام ہے مال ہوے تے صدیق سب تو اگے جے جان دیواری آوے تے صدیق سب تو اگے جے جہاد دیواری آئے تے ابو بکر سب تو اگے اولاد دیواری آئے تے ابو بکر سب تو اگے اللہ اکبر کبیرہ اور ویک صدیق نے کنج نبی دی بارگاہ وچ اپنے آپ نو پیش کیتا ہے ہاں جد جنگ تبوک کے ہاں کئی مرتبہ تو سب پڑھیا سنیا ہوئے گا لیکن نتیجہ بھی کھڑی ہے جنگ تبوک کے حضور فرمایا مال چاہیے دا اوکھا ویلا ہے لیاؤ بھئی اپنا مال سارے دوڑے تے حضرت عمر بھی اتھے بیٹھے سن انہوں نے کہا اگے ابو بکر ہر ویلے میرے تو نمبر لے جاندہ ہے اج ابو بکر کل مال کوئی نہیں میرے کل مال ہے اج میں نمبر لواں گا حضرت عمر دوڑے سارے گھر دا مال کٹھا کیتا 2 حصے بنائے ادھا مال گھر چھڈیا بچیاں واسطے ادھا گٹھڑی بنائی تے لے کے حضور دے کول آ گئے لے کے حضور اور دل وچ سوچیاں ہوندے نے اج میرا ہی پہلا نمبر ہے اج میرا ہی پہلا نمبر ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جدو لے کے مال آئے تو حضور فرمایا ماں بقیتے لے آلے کا عمر گھر کی چھڑے آئی آقا مال لے آئے ادھا کیتا ہے ادھا گھر چھڑے آئے ادھا نال لے آیا ادھا پیش کر دیتا ہے حضور نے فرمایا قبول تو قبول کیتا سارے صحابہ اپنی اپنی بساط دے مطابق مال لے کے آ رہے ہیں ابو بکر اجے نہیں آئے حضور پہ راما اڈیک دینے کیڑے ویلے میرا یار آئے گا کیڑے ویلے میرا پیارا آوے گا تے ویکھیا تے صدیق نے گٹھڑی چکی ہے تے دوڑی آ رہے ہیں آہا جناب صدیق اکبر جدو مال لے کے حضور دی بارگاہ وچ آئے تے فرمایا ابو بکر انی دیر لا کے آیا سارے تو بعد وچ آیا آندہ سونیا میں کندھا نو ہاتھ مار کے پہ ویندا تھا کتے سوئی بھی لگی نہ رہ جائے کتے سوئی بھی لگی نہ رہ جائے تیرے میرے آقا علیہ السلام جناب صدیق اکبر مال پیش کر دینے صدیق دی حالت کی ہے کیفیت کی ہے تن دا لباس بھی اتار کے تن دے کپڑے اتار کے وہ بھی نبی دے قدمہ میں رکھ دیتے خود ٹاٹ دا لباس پہنے ہوئے کنڈیاں دے بٹن لائے ہوئے نے ادھرو جناب جبریل آ گئے جبریل نے نوری لباس اتار کے نوری پوشاکاں اتار کے اج ٹاٹ دا لباس پایا ہوئے کنڈیاں دے بٹن لائے ہوئے نے میرے نبی فرمایا جبریل
جی صدقے یا رسول اللہ، فرمایا ٹاٹ دا لباس پا کے آیا ہے، تسی تے نوری پوشاکاں پان والے ہو، نوری لباس پہنن والے ہو، نوری جگہ تے بیٹھن والے ہو، اج نوری پوشاکاں اتار کے اے ٹاٹ دا لباس پا کے کنڈیاں دے بٹن لا کے کدھر پیا پھرنا ہے؟ سید الملائکہ جبریل بول کے آندا سونیا میں کلے ٹاٹ دا لباس نہیں پایا، سارے فرشتے ٹاٹ دا لباس پا کے بیٹھے ہوئے نے۔ پروردگار فرمایا وجہ کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وجہ کی ہے؟ اج سارے ٹاٹ دا لباس پائی بیٹھے ہو۔ عرض کیتی سونیا تیرے یار نے زمین تے ٹاٹ دا لباس پایا ہے، کنڈیاں دے بٹن لائے نے۔ پروردگار نے حکم دیتا ہے فرشتیوں اج نوری پوشاکاں لا کے ٹاٹ دا لباس پا کے میرے یار دے یار دی سنت ادا کر لو۔ حق چار یار فرمایا یا رسول اللہ تواڈے یار نے ٹاٹ دا لباس پایا، اسی بھی ٹاٹ دا لباس۔ آقا سنا لے کے آیا، سنا لے کے آیا، فرمایا کیڑا سنا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ رابے پہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر نو پوچھو ابو بکر اس حال وچ بھی میرے تے راضی ہیں لیکن اس حال وچ بھی میرے تے راضی ہیں کہ نہیں؟ رب آندا ہے سونیا میں تے تیرے تے راضی ہاں، میں تے راضی ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جدو مال رکھیا نا تے حضور فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر گھر کی چھڑے آئی، تیرا خاندان ہے، تیرا ٹبر ہے، تیرا اہل و عیال ہے، گھر کی چھڑے آئی؟ یا رسول اللہ سارا کچھ لین دے، گھر چھڑے آیا تے رب چھڑ کے آیا تے رب دا رسول چھڑ کے آیا، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب جبریل ٹاٹ دا لباس پا کے نبی دے قدمہ وچ کھلوندا ہے، پھر کیوں نہ کہیے چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا، چرچا ہوا جہان میں پیارے، ساری پڑھ لو نبی دا یار راضی ہو گیا تے نبی راضی ہو جائے گا، نبی راضی تے رب راضی۔ چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا، چرچا ہوا جہان میں پیارے صدیق کا، سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب کا، ہاں سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب، سچا ہے یار وہ میرے رب کے حبیب۔ کنج دیاں یاریاں نے میرے آقا علیہ السلام ابو بکر نو اپنی انگوٹھی اتار کے دیتی، لے میرے ابو بکر انگوٹھی لے جا، اس انگوٹھی تے لکھوا دے لا الہ الا اللہ، اللہ دا نام لکھوا لیا۔ جناب صدیق اکبر انگوٹھی لے کے سنیارے دے کول گئے، جا کے آندے نے میرے نبی دی انگوٹھی ہے، اے دے نگینے دے اتے لا الہ الا اللہ لکھ دے۔ جناب صدیق واپس پلٹے، واپس پلٹ کے آندے نے اے مولا تینیاں شانہ نے جے ازانہ میں اپنا نام لینا ہے، نال میرے نبی دا ذکر کرنا ہے، جے کلمے میں اپنا ذکر رکھنا ہے، نال میرے نبی دا ذکر کرنا ہے۔ اللہ جے دعاواں دے اندر، نمازاں دے اندر، زمیناں دے اندر، آسماناں دے اندر، تورات و زبور انجیل تے قرآن دے اندر جڑے پاسے بھی اپنا ذکر کرنا ہے، مولا نبی دا نکل ذکر نال نال کرنا ہے۔ ہر موقع تے اپنے نبی دا نال رکھیا ہے۔ یا اللہ میرا دل کردا ہے اج انگوٹھی تے بھی نبی دا ذکر جدا نہ ہوے۔ سنیارے نو آندے نے اس انگوٹھی تے لکھ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چند دن گزرے، جناب صدیق اکبر انگوٹھی لے کے میرے آقا دے کول آئے۔ جدو حضور نے انگوٹھی دیکھی، انگوٹھی تے لکھیا ہویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صدیق اکبر
تین جملے لکھے ہوئے نے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدیق اکبر۔ میرے نبی فرماندے نے ابو بکر میں تے تینوں حکم دیتا سی لا الہ الا اللہ لکھوائی، اے محمد الرسول اللہ کیوں لکھوایا ہے، صدیق اکبر کیوں لکھوایا ہے؟ جناب صدیق بون کے آندے نے آقا اس رب دی قسم جدے قبضے وچ جانے تسا لا الہ الا اللہ دا حکم دیتا ہے، سونیا جدو میں ویکھیا ہے میری محبت گوارا نہیں کیتا کہ محمد الرسول اللہ جدا ہو جائے، یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ تسا لکھوایا ہے، محمد الرسول اللہ میں لکھوایا ہے۔ ادھروں جناب جبریل آ گئے، جبریل امین میرے نبی دی بارگاہ دے اندر فرماندے نے اے سونے محبوب یاد رکھو لا الہ الا اللہ تسا لکھوایا ہے، محمد الرسول اللہ ابو بکر نے لکھوایا ہے، صدیق اکبر رب نے لکھوا دیتا۔ حق جار یار فرمایا لا الہ الا اللہ تساں لکھوایا ہے، محمد الرسول اللہ صدیق لکھوایا ہے، تے صدیق اکبر اساں لکھوا دیتا ہے۔ ہن گل کی سمجھ آئی؟ صدیق نہیں چاہتا کہ محمد اللہ تو جدا ہو گئے، انجی گل ہے نا جی، صدیق نہیں چاہتے کہ محمد اللہ تو جے صدیق محمد نو اللہ تو جدائی برداشت نہیں کر سکتے تے رب بھی چاہتا ہے صدیق نبی تو جدا نہ ہے، تاں فرمایا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر حضور دی انگوٹھی تے لکھا، اور یاد رکھنا حضور دیاں دو انگوٹھیاں سن، ایک انگوٹھی تے لکھا ہوندا سی محمد رسول اللہ، یہ وہ انگوٹھی سی جس انگوٹھی نال حضور موہراں لاندے ہوندے سن، اور وہ انگوٹھی جس انگوٹھی تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدیق اکبر اے حضور خاص موقعوں تے پاندے ہوندے سن، خاص موقعوں تے اس انگوٹھی نو پایا جاندا سی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او جنا ہے جنہیں تینوں تے مینوں نبی نال محبت کرن دا ول سکھا چھڑیا ہے۔ ہجرت دی راہ جدوں حضور جاندے نے ابو بکر کدے حضور دے اگے کدے پیچھے کدے سجے کدے کھبے کدے دائیں کدے بائیں، حضور علیہ السلام ویندے نے فرماندے نے ابو بکر کی ہوئے کدے سجے کدے کھبے کدے اگے کدے پیچھے، یا رسول اللہ دشمناں دا علاقہ ہے، دشمن کدھروں بھی حملہ کر سکتا ہے، میں چاہنا جدھروں بھی تیر آئے پہلے صدیق دا سینہ سامنے ہوئے، پہلے ابو بکر دی سینے تے تو اے تیر لگے، او سیدنا صدیق اکبر ارادہ تے ایسی اج وصال والے پاسے بھی جان دا، لیکن وقت اجازت نہیں دیندا، انشاءاللہ آئندہ جو میں آپ دے وصال دے بارے عرض کراں گا۔ میرے بھائی 100 ہاتھ رسا تے سر تے گنڈ سمجھن واسطے ایک بڑی ہے تے نہ سمجھن واسطے پورا قرآن بھی تھوڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذی، ہاں ایک بات ضرور سنی ہون دے ناتے سچ دسنا میری ذمہ داری ہے۔ ایک قوالی مشہور ہے دمادم مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، ایک قوالی مشہور ہے، سنیت دے مطابق غلط ہے، یاد رکھنا سنیت دے مطابق غلط ہے، علی دا مقام دا انکار نہیں، علی دے مقام دا انکار نہیں، اسی آنے جی میں اسی علی نو ماننے ہیں کوئی بھی نہیں مانتا، ٹھیک ہے، لیکن پہلا نمبر علی دا نہیں، پہلا نمبر صدیق اکبر دا، اور میرے نبی نے اپنی حیات پاک وچ اپنی زندگی دے وچ ایک واری نہیں 17 نمازاں ابو بکر نو حکم دیتا ہے جاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو آکھے میری امت نو نماز پڑھاوے، اور جدے وچوں ایک نماز ایسی بھی ہے کہ خود مصطفیٰ نے بھی صدیق دے پیچھے کھلو کے پڑھی ہے، ایک وہ نماز بھی ہے کہ میرے نبی نے ابو بکر دے پیچھے، اور لمبی حدیث ہے میں صرف 2 جملیاں دے اندر بات عرض کر دینا، صدیق نماز پڑھا رہے ہیں تے حضور پیچھوں لتاں کسیٹ دیاں نے، حضور دیاں بیماری دی حالت ہے، حضور آ رہے ہیں، ابو بکر دا رخ تے اگے وے، گل سوچنا لی ہے ذرا، رخ اگے وے، دھیان اگے وے، توجہ اگے وے، لیکن جدوں یار آیا نا پچھوں تے ابو بکر نے مصلی چھڑ چھڑیا، کیونکہ نبی دی خوشبو سی، نبی دی خوشبو سی، یا ہر ویلے وہ حالت نماز دے اندر بھی چہرہ مصطفیٰ دے تک دے رہندے سن، تو حضور نے فرمایا مکانک مکانک مکانک، ابو بکر کھلوتا رہو پڑھا نماز، لیکن صدیق پیچھے ہو گئے، جدو نماز تو فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا تو کھلوتا کیوں نہیں؟ آپ دا جملہ سنو، فرمایا سونے ابو قحافہ دے پتر دی کی مجال ہے کہ امام الانبیاء دے اگے کھڑا ہوئے، ابو قحافہ دے پتر دی کی مجال ہے، اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہاں دے والد گرامی حضرت ابو قحافہ آخری عمرے نا نبینے ہو گئے تو صدیق تے ہر شے لٹا چھڑی سی، ہر شے لٹا چھڑی. انہاں نے نا ایک دن پوچھے ابو بکر او ایک چاٹی وچ میں پیسے رکھے سن تے او پیسے لے تے میرے کفن دفن دا انتظام کر لویں. حضرت صدیق اکبر نو پتہ سی میں تے ہر شے دے چھڑی، میں تے ہر شے دے چھڑی. انہاں ایک بھانڈا لیا، مٹی دی چاٹی لئی، او دے وچ کنکر پائے، کنکر پا کے نا تے چک کے اپنے ابے دے کول لے گئے. ابا جی اے او پیسے نے، اے او پیسے نے جنہاں دے بارے تسی اشارہ کر رہے ہو. تے ابو قحافہ مسکرا پے، آکھن لگے یہ پیسے تے نہیں، یہ تے وٹے نے. ابا جی ذرا دھیان نال تکو نا، غور کرو. مفسراں نے لکھیا کہ جدو صدیق دی زبانوں یہ جملہ نکلیا تے او وٹے بھی رب نے روپیے بنا دیتے، وہ وٹے بھی پیسے بن گئے. آخیا ابا جی جس رب نے پیسے بنائے نے نا میں یہ بھی وہ راہ جی قربان کر دینا ہے، ایک شے بھی نہیں چھڈی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات نو دسیا کہ لوگو نبی نال پیار کرو تے انج کریا کرو. اج اسی کاروبار تے کرنے ہیں، سارا کچھ کرنے ہیں، لیکن جڑا صداقت دا عنصر ہے نا، بڑی معذرت دے نال چھوٹا موٹا جھوٹ ایویں اسی بول جانے ہیں، اور خیر ہی ہے. جے کوئی آکھے نہیں جی نہیں جو کاروبار تے چلدا ہے تھوڑا بہت، حالانکہ نہیں. میرا خیال ہے صحابہ بھی کاروبار کرتے سن. حضرت عثمان غنی نالوں وڈا بزنس مین کون ہونا ہے؟ حضرت عمر بن العاص. اے جڑا بینک سسٹم ہے نا، بینک سسٹم یہ انگریزاں نے اپنے نام منسوب کیتا ہے کہ جرمنیاں نے تے یونانیاں شروع کیتا سی. حقیقت میں سب تو پہلا بینک حضرت عمر بن العاص نے بنایا سی. یعنی یہ ساریاں چیزاں دور رسالت تو آ رہی ہیں، دور رسالت تو سارا کچھ موجود. اپنے سیالکوٹ دی ہسٹری پڑھو، جدو سیالکوٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ سی ادو بھی یہ شہر ہے سی. سیالکوٹ شہر 5000 سال پرانا شہر ہے، 5000 سال پرانا. اے سیالکوٹ صحابہ نے فتح کیتا سی اپنے دور وچ. بعد وچ تے حالات بدلے تے وہ ہندوانیت دی رسماں آئیاں. تے بہرحال میرے بھائی وہ لوگ بھی کاروبار کرتے سن. خدا را جڑا صداقت دا عنصر ہے نا انہوں کوشش کرو جتنا بھی ہو سکے. جھوٹ تو غلط بیانی تو پرہیز کیتا جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے، سب دا آنا جانا قبول فرمائے. زندگی باقی، ملاقات باقی. وما علیہ الا البلاغ. آئندہ جو میں انشاءاللہ آپ دے وصال دے بارے عرض کراں.